بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک دن کا یہ وظیفہ کر لیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آپ خود سوچیں، آپ اس ویڈیو پر خود نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک نے کچھ عطا کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ یہ جو عمل ہے، آپ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے سورہ کوثر کا ہے، اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، وہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا یہ عمل جس انسان کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں بتایا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا ہے، حلال رزق عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ پڑھنے لگو تو آپ نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، ان حاجتوں کی نیت کر لینا
کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ جو حاجتیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں وہ سب آج ذہن میں سوچ لو، ابھی یہ وظیفہ پڑھ لو، غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن بھائیو، میری بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لو۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتلانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں، اپنے ٹائم پہ ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، یا دفتر میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ نے گھر میں بھی پڑھ لینی ہے، آپ آفس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں تو وظیفہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ نیت بہت ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، چاہے 1 کروڑ حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو یہ نیت کر لیں کہ غیب سے میری مدد ہو رہی ہے جس سے میں قرض ادا کر رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہیں وہ کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں تو آپ نے وظیفہ اب سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اور اپنی حاجتوں کی آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ 1 حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں، اپنی پریشانیاں جو بھی ہیں ان کی نیت کر لیں کہ فلاں پریشانی ہے، جس حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی آپ نیت کر کے آپ نے
औज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों ने सबसे पहले सूरह कौसर को पढ़ लेना है। एक मर्तबा जब आप सूरह कौसर पढ़ लें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। उसके बाद आपने 11 मर्तबा, अल्लाह का बाबरकत नाम है या वहाब। अब आपको दूसरी मर्तबा आपने दोबारा फिर सूरह कौसर पढ़ लेनी है, मुकम्मल सूरह कौसर अच्छे तरीके से पढ़ के। उसके बाद आपने या वहाब, फिर इसी तरीके से तीसरी मर्तबा आपने इस अमल को दोहरा लेना है, या वहाब। इसी तरतीब के साथ आपने सूरह कौसर और या वहाब को 33 मर्तबा आपने पढ़ लेना है, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ। ये वजीफ़ा आप तब ही करें जब आपके पास मुकम्मल टाइम हो, मुकम्मल तन्हाई हो, मुकम्मल यकसुई हो, आप सुकून के साथ इस अमल को कर सकें। आपका जहन भटकना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आपका ध्यान दुकान की तरफ हो, आपका ध्यान जॉब की तरफ हो, आपका ध्यान घर के और किसी काम की तरफ हो। आपने तसल्ली के साथ इस अमल को करना है और उसका टाइम आपने निकाल लेना है और फिर इस अमल को करना शुरू करना है। सूरह कौसर का ये वजीफ़ा करने के बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको आपने 33 मरतबा पढ़ना है। यानी 33 मरतबा ही आपने सूरह कौसर और या वहाब पढ़ना है जिस तरतीब से आपको बताया है, और उसके बाद अलहदा से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये आखिर में आपने पढ़ना है। ये भी 33 मरतबा पढ़ना है। और इस दौरान भी आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को अपने जहन में रखना है। मियाँ बीवी की मोहब्बत चाहते हैं तो भी इस अमल को कर सकते हैं। शयातीन जिन्नात से छुटकारा चाहते हैं तो भी इस अमल को कर सकते हैं। पैसों की कमी है फिर भी कर सकते। रिज़्क़ में बरकत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। कारोबारी मुश्किलात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। आखिर में दोबारा फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपने वही पढ़ना है जो पहले पढ़ा था। उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करनी है कि ए गुनाहगारों को बख्शने वाले, ए ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम अता फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो कर्जों में डूबे हुए हैं गैब से असबाब पैदा फरमा, जो रिश्तों के लिए तरस रहे हैं उनको रिश्ते अता फरमा, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, मुसलमानों पर अपना करम और ख़ास फजल अता फरमा, जिसकी जो भी हाजत है उनको वो अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। और इसके साथ आपने नमाज का एहतमाम लाजमी करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।